कराची वाले जाएं तो जाएं कहां? करम तनाजे पर कराची में धरने छठे रोज में दाखिल। शहर की बड़ी बड़ी सड़कों पर धरना कैंपों की वजह से पूरा निजाम दरहम बरहम है। कहीं कैंप लोगों से भरे हुए हैं तो कहीं 10-15 लोगों से ज्यादा नहीं। कुछ जगहों पर तो टेंट बिल्कुल खाली है। बाज मकामात पर टेंट लगाकर और पानी के टैंकर खड़े करके सड़क बंद कर दी गई। एक फ्लाईओवर के नीचे मुजाहिरीन दरिया बिछाकर बैठ गए। पुलिस अफसरों ने भी सड़क किनारे कुर्सियां डाली। मोबाइल वैन भी तैनात कर दी गई। कई रोज से सड़कों की बंदिश के बायस शहरी रुल गए। शारा फैसल पर धरना खत्म हो गया। कायदाबाद जाने वाला ट्रैक खुल गया। जौहर में भी एक ट्रैक खुलवा दिया गया। सूबाई वजीर सईद गनी, मेयर मुर्तजा वहाब, वकार मेहदी और एडिशनल आईजी जावेद आलम ओढो नुमाइश रंगी पहुंच गए। धरना शुरा से मुज़ाकरा। कराची पुलिस सड़कें न खुलवा सकी। MWM का धरना खत्म करने से इनकार। पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने हसन जफर नकवी समेत धरना क़यादत से मुलाकात की और दावा किया कि मगरिब तक मसला हल हो जाएगा। अफसरों को हिदायत कर दी, धरना खत्म न हुआ तो कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन डेडलाइन गुजर गई, धरने खत्म नहीं हुए। पुलिस के तर्जुमान ने अपने चीफ के बयान की वजाहत करते हुए कहा, पुलिस चीफ ने धरने खत्म कराने का कोई हुक्म नहीं दिया। पुलिस चीफ का बयान धरनों के खात्मे से मुंसलिक करना गलतफहमी है। पुलिस चीफ ने कहा था धरने इस तरह दिए जाएं कि ट्रैफिक की रवानी में खलल ना पड़े। कराची के शहरियों का जीना मुश्किल ना करें, कोई फसाद नहीं चाहते, रियासत को एक्शन लेने में 1 मिनट लगेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि MWM वज़ीर आला KB का घेराव करे। किसी को मजहब की आड़ में सियासत करने की इजाजत नहीं दे सकते। हुकूमत को सख्त एक्शन लेने पर मजबूर न किया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि MWM ने सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया। राजा नासिर अब्बास बानी PTI की जेल के फाटक खुलवाने के लिए बेताब है। उनसे गुजारिश है बानी PTI से पारा चनार पर भी बात कर लें। जिला करम में सड़कें खुलवाना, सिक्योरिटी यकीनी बनाना अली अमीन गंडापुर और उनके जेल में बैठे लीडर का काम है। असलहा जमा कराने तक करम की सड़कें नहीं खोलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात का ऐलान। बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुआहिदे में असलहा जमा कराना ज़रूरी है। फरीक़ैन के हाथ में असलहा हो तो मुमकिन ही नहीं कि रियासत हम कायम कर ले। पारा चनार का मसला 130 साल पुराना है। इस तनाज़े को अब मुस्तकिल तौर पर हल करेंगे। एपेक्स कमेटी बाइख्तियार है, फैसलों पर अमल दरामद होगा। मुआहिदे पर मंगल तक दस्तखत हो जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, मसाइल का हल ताकत नहीं मुज़ाकरात में होता है। धरनों के बायस कराची और दीगर जगह पर रास्ते बंद हैं। लोगों की मुश्किलात का एहसास किया जाए। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का अगला दौर। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब। PTI अपने मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी। कमेटी अरकान को इजलास के नोटिस जारी कर दिए गए। हुकूमती कमेटी के रुकन खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि वक्त बड़ा कीमती है, मुज़ाकरात लाज़मी है। मुज़ाकरात के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। माइनस तो कोई भी नहीं हो सका। जो लोग फांसी घाट तक गए वो भी माइनस नहीं हुए। कोई तब्दीली लानी है तो ऐवान से लाई जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। कोई मसला ऐसा नहीं जिसका हल ना हो। मुल्क और आवाम के लिए सोचना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हूँ तो सब ठीक है और मैं नहीं तो मुल्क और रियासत की जरूरत ही नहीं। अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के तमाम अरकान 2 जनवरी के इजलास में शरीक होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। पुरुम्मीद हैं कि मुज़ाकराती कमेटियाँ कम वक्त में कोई हल निकाल लेंगी। सलमान अकरम राजा ने कहा, 2 जनवरी को बैठ कर देखेंगे कि तहरीरी मुतालबात देने हैं या नहीं।
یہ ہماری مذاکراتی کمیٹی کا اندرونی معاملہ ہے کہ تحریری مذاکرات پیش کریں یا نہیں۔ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل اور قیدیوں کی رہائی قانوناً جائز مطالبات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن جلدی اور شفاف ہوں۔ جو 700 پختون پکڑا گیا، جو غریب ترین آدمی، جن میں بہت لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تحریک انصاف سے بھی، جو ریڈیو والے اٹھا لیے، حکومت ان کو ریلیز کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اگر ان کو ریلیز کریں گے تو ٹمپریچر نیچے آئے گا۔ 700 ایسے لوگ گرفتار کیے گئے جن کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں۔ دیکھنا ہے حکومت مذاکرات کے بعد انہیں رہا کرتی ہے یا نہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ لوگ ووٹ دینے کی حد تک بانی کے ساتھ ہیں، سڑکوں پر نہیں آنا چاہتے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک بولے، جن لوگوں نے عسکری تنصیبات پر حملہ کیا، شہداء کے مجسمے گرائے، ان کو سزا تو دینی ہے۔ کریں گے نظر بندی کے لیے بنی گالہ بھی نہیں جائیں گے۔ علیمہ خانم نے سوال اٹھایا، جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی انہیں کیسے مقدموں میں معاف کر دیا گیا؟ انہوں نے 9 مئی اور 26 نومبر واقعے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی دہرایا۔ توشہ خانہ کیس 2 کا حال بھی توشہ خانہ کیس 1 جیسا ہوگا۔ توشہ خانہ کیس 2 کی اڈیالہ جیل میں سماعت، بشرا بی بی عدالت پہنچی، بانی پی ٹی آئی کو بھی پیش کیا گیا۔ گواہ نے بانی اور اہلیہ کی جانب سے وصول تحائف کی تفصیلات پیش کی۔ توشہ خانہ تحائف کی رجسٹریشن کا رجسٹر بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ بشرا بی بی کے وکیل نے گواہ پر ابتدائی جرح کی، سماعت 2 جنوری تک ملتوی۔ نون لیگ نے اپنی سیاست قربان کر کے معیشت اور سلامتی کو ترجیح دی۔ پارٹی نے عامروں کے سامنے نعرہ حق بلند کیا، قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں مگر عوام کو تقسیم کرنے کی سیاست نہیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نون لیگ کے یوم تاسیس پر پیغام، کہا نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنے کی سازشیں ہوئیں، سیاسی بصیرت اور عوام کی خاطر قربانی کے جذبے نے انہیں سرخرو کیا۔ نون لیگ آج بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے مصروف عمل ہے۔ وزیر اعظم نے نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے متعلق اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، گوادر کا نیا بین الاقوامی ہوائی اڈہ چین اور پاکستان کی عظیم دوستی کی نمایاں مثال ہے۔ عالمی معیار اور جدید سہولتوں سے آراستہ ایئرپورٹ تعمیر کرنے پر چین کے شکر گزار ہیں۔ ایئرپورٹ فعال ہونے سے خوشحالی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ رابطہ سڑکیں بہتر بنانے اور فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت۔ گوادر سے مسقط کے لیے پروازوں کا آغاز 10 جنوری سے ہوگا۔ چشمہ نیوکلیئر منصوبہ پاکستان چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کا ایک اور سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ سے 1200 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ شہباز شریف کی شاندار کامیابی پر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن CNNC کو مبارکباد۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے مشترکہ لاحِ عمل سے مطلوبہ اقتصادی ترقی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سندھ حکومت نے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا غیر ملکی سرمایہ کاری ایوارڈ کی تقریب سے خطاب، کہا غیر ملکی سرمایہ کاروں نے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ بہتر سرمایہ کاری پالیسیوں پر عمل درآمد جاری رکھیں گے۔ ڈوئنگ بزنس ریفارم اسٹریٹجی سرمایہ کاری کے لیے قومی روڈ میپ کا کام کرتی ہے۔ چاہتے ہیں کاروبار شروع کرنے اور چلانے میں شامل طریقہ کار کو آسان بنایا جائے۔ کراچی ایئرپورٹ کے انٹرنیشنل ڈپارچر لاؤنج میں چھتیں ٹپکنے لگیں۔ فائر فائٹنگ کی پائپ لائن پھٹنے سے بورڈنگ اور امیگریشن کاؤنٹر کے سامنے پانی جمع ہو گیا۔ مسافروں کو مشکلات، انتظامیہ نے پانی کا رساؤ روکنے کے لیے بالٹیاں رکھ دیں۔ عملہ بالٹیوں اور وائپر سے پانی نکالنے میں مصروف۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے کھڑکیوں پر پابندی عائد کر دی۔ حکام کا کہنا ہے خواتین کی بے پردگی کا باعث بننے والی کھڑکیاں بند کر دیں۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے سوشل میڈیا پر لکھا، خواتین کو دیکھنا فحش حرکات کا باعث بن سکتا ہے۔
نئی عمارتوں میں بے پردگی کا سبب بننے والی کھڑکیاں نہ بنائیں، میونسپل حکام اور متعلقہ محکموں کو عمل درآمد کرانے کی ہدایت۔ ملک کے بالائی علاقوں اور بلوچستان میں شدید سردی، اسکردو میں وقفے سے برف باری، پارہ -13 ڈگری تک گر گیا۔ گلگت میں -7، استور اور ہنزا -6، کالام، کوئٹہ اور قلات میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سردی کی لہر برقرار، درجہ حرارت 11 ڈگری رہا۔ لاہور سمیت پنجاب میں دھند کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کیا گیا۔ یہ صوبائی وزیر بھی ہیں بیت المال کے اور سوشل ویلفیئر کے، اور ان کے گھر میں کنڈا لگا ہوا ہے بجلی کا۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کے گھر میں جا رہے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجئے۔ ان کے گھر کے ساتھ 1 2 3 4 5 بالکل دیوار سے دیوار سانجھی ہے، یہاں پہ بھی کنڈے موجود ہیں۔ پنجاب کے وزیر بیت المال بجلی چوری میں ملوث نکلے۔ لاہور کے نواحی گاؤں بھسین میں بجلی چوری کی بڑی واردات۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کے گھر بھی کنڈے کی بجلی کا استعمال۔ بھسین گاؤں میں کھلے عام بجلی چوری کی جا رہی ہے۔ پروگرام سریام کے اینکر پرسن اقرار الحسن نے بجلی چوری کا راز فاش کیا۔ وزیر سے سوال ہوا تو بولے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ انتخابات کے لیے کم از کم 4 سال درکار ہیں۔ شامی عبوری حکومت کے سربراہ محمد الشارع نے بتا دیا، بولے پہلے نئی آئین سازی ہوگی، شہری 1 سال میں بڑے پیمانے پر ہونے والی تبدیلیاں دیکھ سکیں گے۔ شام میں خاتون کو مرکزی بینک کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ نیسا صبرین اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی خاتون ہیں۔ ایتھوپیا میں باراتیوں سے بھرا ٹرک دریا میں جا گرا، 71 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے بتایا ضلع بونا میں مسافروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ٹرک بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہوا۔ حادثے میں زخمی 5 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ مرنے والوں میں 68 مرد اور 3 خواتین شامل۔ ایڈنبرا میں پاکستانی اسکواش کھلاڑیوں کی دھوم۔ مہانور علی اور آذان علی اسکاٹش جونیئر اوپن کے چیمپئن بن گئے۔ مہانور نے انڈر 13 کیٹیگری کے فائنل میں بھارتی حریف کو شکست دی۔ آذان علی نے انڈر 17 کے فائنل میں سوئٹزرلینڈ کے کھلاڑی کو مات دی۔ آذان ایونٹ میں ناقابل شکست رہے۔ کھیل نہیں جنگ، بھارت آسٹریلیا باکسنگ ڈے ٹیسٹ تنازعات کے ساتھ ختم۔ بھارت کی تاریخی رسوائی، شکست پر بھارتی میڈیا تلملا اٹھا۔ آخری روز جیسوال کے آؤٹ پر نئی بحث چھڑ گئی۔ ڈیبیو پر نوجوان کانسٹاس کی جارحانہ بیٹنگ، بمراہ کی پٹائی کی، کوہلی کا نوجوان بیٹر کو کندھا مارنا، شائقین کی کوہلی پر ہوٹنگ۔ آسٹریلوی میڈیا نے کوہلی کو جوکر، روہت کو روتا بچہ قرار دیا۔ سنیل گواسکر نے بھی پنت پر کامنٹری کے دوران غصہ نکالا۔ ایکشن اور تھرل سے بھرپور مقابلہ کینگروز کے نام رہا۔ بھارت کو 184 رن سے شکست۔ بھارت کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل تک رسائی مشکل ہو گئی۔ ڈیوائس کوئی بھی ہو، چارجر ایک ہی ٹائپ کا ہوگا۔ یورپی یونین کے تمام ملکوں میں نئے اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپ سمیت تمام ڈیوائسز میں ٹائپ سی کا چارجر لگے گا۔ صارف کو نیا چارجر نہیں لینا پڑے گا۔ صارفین کو سالانہ 20 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی بچت کی توقع۔ 1000 ٹن سالانہ فضلے سے بھی دنیا کو نجات مل سکے گی۔ اور چین میں سال نو کے استقبال کی زبردست تیاریاں۔ یویانگ شہر میں شاندار آتش بازی سے فضا جگمگا اٹھی۔ آسمان سے گرتے شراروں سے ماحول سحر انگیز ہو گیا۔ ڈرون شو نے بھی خوب رنگ جمایا۔ 1 لاکھ کے قریب افراد رنگوں بھرے دل فریب نظارے دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔